بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صفات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. اللہ کریم کی اس بے کراں کائنات میں اس کی بے پناہ مخلوق ہے جو انسانی علوم و عادات سے بالا تر ہے. کتنی مخلوق ہے جسے انسان جانتا تک نہیں، پہچانتا تک نہیں. کتنی بے شمار مخلوق ہے جو انسان کی خدمت پہ لگی ہے. ارشاد باری ہوتا ہے کہ تمہیں اس بات کی کیوں سمجھ نہیں آتی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یقیناً جو کوئی آسمانوں میں ہے یا زمین میں یا پرندے پر پھیلائے فضا میں معلق ہیں، اڑ رہے ہیں، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمانی مخلوق ہے، ملائکہ ہیں، یہ خود آسمان ہیں، زمینیں ہیں، سیارے ہیں، زمین ہے یا زمین کے اجزاء ہیں، شجر و حجر ہیں، جانور ہیں، پانی کے ہیں یا خشکی کے ہیں. ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. علماء حق فرماتے ہیں کہ ان تمام اشیاء کا اور تمام مخلوق کا ذکر دو طرح سے ہے. ایک تو ہر چیز اپنے حال سے اللہ کا ذکر کرتی ہے. جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے تخلیق فرمایا ہے وہ پوری تنتہی سے اپنا فریضہ سر انجام دے رہی ہے، اور کام کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا یہ بھی ذکر الہی ہے. ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ایسا اللہ کا حکم ہے. تو ہر وہ کام
جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے وہ عملی ذکر ہے۔ تو فرمایا کائنات کا ہر ذرہ، ارض و سما کی ہر شے اپنے اپنے کام پر لگی ہوئی ہے اور پوری فرض شناسی سے اپنا کام کر رہی ہے، لہذا عملاً ہر شے ذکر کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اپنی زبان سے بھی اللہ کا ذکر نہ کرتی۔ ہر شے کی زبان اپنی ہے، پرندے کی اپنی ہے، جانور کی اپنی ہے، درخت کی اپنی ہے، پتھر کی اپنی ہے، ہر چیز کی اپنی زبان ہے۔ اور قرآن کریم کے مطابق ہر شے شعور رکھتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں کہ جب میں باہر نکلتا تھا تو وہ مجھ پر سلام کیا کرتے تھے، ان درختوں کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر درود بھیجا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کر آیا اور عرض کی کہ آپ بتا سکتے ہیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بتانے کی کیا بات ہے، جو مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ تو مولانا رومی کہتے ہیں لا الہ جست الا اللہ جست، اس نے پتھروں نے کلمہ پڑھا۔ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ حضور کا معجزہ ہے کہ پتھروں نے کلمہ پڑھا، لیکن محققین فرماتے ہیں کہ معجزہ یہ نہیں ہے کہ پتھروں نے کلمہ پڑھا، ہر چیز ہمہ وقت اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، درخت پتھر ہر شے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ کفار کو بھی سنوا دیا کہ پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ہر مومن بھی نہیں سن سکتا، اور نور ایمان کے علاوہ دل میں وہ استعداد ہی نہیں آتی کہ وہ شجر و حجر کی زبان سمجھ سکے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ مشرکین و کفار کو بھی سنوا دیا کہ پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، ورنہ پتھر تو کلمہ پڑھتے ہی رہتے۔ تو فرمایا تم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا؟ چلو اگر تمہیں ان کا زبانی کلمہ سنائی نہیں دیتا تو یہ تو دیکھ سکتے ہو کہ کب سے سورج طلوع ہونے لگا ہے، طلوع و غروب کا نظام کب سے چل رہا ہے، آج تک اس میں، اس کی روشنی میں، اس کی تمازت میں، اس کے فاصلوں میں کوئی کمی بیشی آئی ہے؟ اگر ذرا سا بھی قریب ہونا شروع ہو جاتا، اپنے مدار سے ہٹ جاتا تو کائنات تباہ ہو جاتی۔ زمین سے ذرا دور ہوتا رہتا تو جتنا عرصہ ہو گیا اسے چلتے آج اتنے دور ہو چکا ہوتا کہ زمین پر ہر چیز جم کر مر جاتی، سردی سے یخبستہ ہو جاتی، لیکن نہیں ہوگا۔ اسی طرح چاند کا طلوع و غروب، اس کا گھٹنا بڑھنا، ستاروں کا طلوع و غروب، کائنات کی ہر شے کا، شجر و حجر کا پیدا ہونا، سوکھ جانا، مرجھا جانا، پتوں کا جھڑ جانا، پھر پیدا ہونا، ایک مسلسل عمل ہے۔ خشک سالی آتی ہے، خشک موسم آتے ہیں، گھاس پھوس سوکھ کر ہوا میں اڑ جاتی ہے، زمین چٹیل ہو جاتی ہے، پھر اللہ بارشیں برساتے ہیں، پھر اس پہ پوری زمین پہ سبزے کی چادر بچھ جاتی ہے، ہر پھول گل بکف ہوتا ہے، ہر پھول ہر گل اپنی خوشبو، اپنا ذائقہ، اپنی تاثیر لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے، اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں، ایک سی بارش برستی ہے، ایک سی زمین ہے، کس نے ان میں رنگ سازی کر دی، کس نے ان میں مختلف رنگ بھر دیے، کس نے مختلف خوشبوئیں دے دیں،
مادہ تو ایک ہی ہے، پانی اور مٹی ہی سے بنتے ہیں، مادہ تو ایک ہی ہے سب کا، لیکن ہر ایک کا رنگ الگ ہے، بو الگ ہے، تاثیر الگ ہے۔ تو فرمایا یہ تو بات دیکھنے میں بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر چیز عظمت الہی پہ گواہ ہے اور اس کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ یہ پر پھیلائے ہوئے پرندے کون اڑاتا ہے؟ بڑے بڑے پرندے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، ہوا میں اٹکھیلیاں کرتے پھرتے ہیں، کس نے توفیق دی؟ کون تھامتا ہے؟ کس طرح سے ہوا میں پر پھیلائے یہ موجیں کر رہے ہیں؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز کو، وہ بے جان ہے یا جاندار ہے، ہر چیز کو علم ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس کی تسبیح کس طرح سے کرنی۔ ہر ایک کی تسبیح کا انداز اپنا ہے، ہر ایک کی عبادت کا انداز اپنا ہے۔ عبادت آپ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکام کی تعمیل، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ نماز کیوں عبادت ہے؟ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ روزہ کیوں عبادت ہے؟ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ حج کیوں عبادت ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کیوں عبادت ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح پوری عملی زندگی میں ہر کام عبادت بن جاتا ہے جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے۔ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، بال بچے پالنا بھی عبادت ہے، والدین کی خدمت بھی عبادت ہے، قوم اور ملک کی خدمت بھی عبادت ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سارے کام جو شریعت کے مطابق ہوں تو ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ تو فرمایا انسان تجھے تو میں نے اختیار دے دیا، چار طرح کی مخلوق ہے جنہیں اختیار ہے، اس میں فرشتے ہیں۔ فرشتوں کے پاس صرف اطاعت ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں نفس نہیں ہے، بھوک پیاس نہیں ہے، نیند وغیرہ نہیں ہے، کمزوریاں نہیں ہیں، وہ سراپا عبادت ہیں ہمہ وقت ہر حال میں۔ لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جس کا حکم دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سراپا عبادت ہیں، ہمہ وقت عبادت میں لگے۔ ان کے مقابلے میں شیطان ہے، شیطان کی اولاد اور شیطان کے پیروکار ہیں۔ شیطان شطن سے، شطن کے معنی ہوتا ہے دوری یا لمبائی، دور چلے جانا۔ شیطان رحمت الہی سے دور ہو گیا، اسے اس لیے شیطان کہتے ہیں۔ اس کی اولاد یا اس کے ماننے والے یا اس کے پیروکار، خواہ وہ جنوں سے ہیں یا انسانوں سے ہیں، یہ سارے رحمت الہی سے دور ہو کر سراپا گناہ بن جاتے ہیں، ہمہ وقت جرم میں ہیں۔ تیسری مخلوق ہے جنات، چوتھی انسان۔ جنات میں بھی مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، چونکہ انہیں بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا کفر اختیار کرتے ہیں۔ نیک بھی ہیں، بدکار بھی۔ نیک یا مسلمان تعداد میں کم ہوں گے لیکن ہیں ضرور، کفار بھی ہیں اور ہر عقیدے کے ہیں، کیونکہ وہ انسانوں کی آمد کے بعد انسانوں ہی کا اتباع کرتے ہیں، تو جتنے فرقے انسانوں میں ہیں اتنے انہوں نے بھی اپنا رکھے۔ چوتھی مخلوق ہے مکلف انسان۔
انسانوں میں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں اور بدترین کفار بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ یہ جو مکلف مخلوق ہے اس کا حساب روز حشر ہوگا۔ انہیں مخصوص مہلت دی جاتی ہے زندگی کی۔ جب موت آتی ہے تو زندگی کا باب بند ہو جاتا ہے، عمل کا عرصہ ختم ہو جاتا ہے، برزخ میں چلے جاتے ہیں۔ برزخ انتظار گاہ ہے، قیامت تک ہر کوئی وہاں قیامت کا انتظار کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں یہ بھی سوال آیا تھا کہ عذاب و ثواب جب قیامت اور حساب کتاب کے بعد ہوگا تو برزخ میں عذاب اور ثواب کیوں ہوتا ہے؟ بات تو سمجھنے کی ہے۔ برزخ میں حقیقی عذاب و ثواب نہیں ہوتا، برزخ ایک انتظار گاہ ہے۔ اب جیسا کوئی بندہ وہاں پہنچتا ہے اس کے رہنے کا ویسا انتظام کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شریف آدمی آئے گا تو اس کی رہائش اور ہوگی، اگر کوئی چور ڈاکو پکڑا ہوا آئے گا تو اس کو حوالات میں رکھیں گے، اس کے لیے کوئی بنگلہ نہیں سجایا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ جرم میں گرفتار ہوتے ہیں جب وہ برزخ میں پہنچتے ہیں تو وہ ان کی جو انتظار گاہ ہے جہاں وہ رکھے جاتے ہیں وہ کوئی آرام دہ نہیں ہوتی، ان کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے اور اس کی تکلیفیں ان کے گناہوں کے مطابق ہوتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے جب پہنچتے ہیں تو ان کی نیکیوں کے مطابق ان کی رہائش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ برزخ کا عذاب و ثواب ہے۔ حقیقی عذاب و ثواب جو ہے وہ قیامت کے بعد شروع ہوگا اور وہ بہت شدید ہوگا۔ برزخ کے عذاب بھی بہت سخت ہیں لیکن قیامت کا اس سے شدید تر ہوگا۔ فرعون اور اس کی آل کے بارے آتا ہے، اغرقوا فادخلوا نارا، غرق تو سمندر میں ہوئے لیکن آگ میں جا پہنچے، پانی میں ڈوبے اور آگ میں داخل ہو گئے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، برزخ میں ان پر صبح شام نئی آگ بھیجی جاتی ہے، تازی آگ لگائی جاتی ہے صبح شام۔ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، جب قیامت ہوگی تو اس سے شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو برزخ کے عذاب ہے لیکن قیامت کے بعد جو ہوگا وہ بہت شدید تر ہوگا۔ تو ان چاروں کا معاملہ جو ہے وہ اختیار ان کو ایک حد تک اللہ کریم نے دیا ہے، جس میں سب سے زیادہ مکلف انسان ہے۔ کیونکہ انسان کو جو شعور اللہ کریم نے دیا ہے وہ دوسری مخلوق کے پاس نہیں ہے، اور وہ شعور ہے معرفت ذات باری کا، اللہ کو پہچاننے کا۔ فرشتہ سراپا نیکی ہے لیکن اسے یہ استعداد نہیں بخشی گئی، وہ حکم کے تابع ہے، حاکم کی طرف نظر اٹھانا اس کی جرت نہیں ہے۔ جنات میں بھی یہ شعور معرفت حق کا نہیں ہے، اطاعت کے مکلف ہیں، نافرمانی پر سزا ہوگی۔ آپ سارے قرآن کریم میں جنوں کے لیے جنت کی بشارت نہیں پائیں گے، بلکہ حکم ہوتا ہے جب اگر تم اطاعت کرو گے یجرکم من عذاب علیم، اطاعت کرو گے تو دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے، جنت کی بشارت نہیں ہے۔ اس لیے جنات جتنا گناہ کریں گے اتنا جہنم کی سزا بھگت کر فنا کر دیے جائیں گے، جن کو نجات ہوگی ان کو بھی فنا کر دیا جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ انسان ہے صرف جسے معرفت حق کی استعداد بخشی گئی ہے اور جس کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اور جسے جنت کا وارث قرار دیا ہے قرآن نے۔ تو ہر چیز قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ
الا یسبح بحمدہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات کی کوئی چیز جب تسبیح چھوڑ دے تو فنا ہو جاتی، درخت چھوڑ دے سوکھ جاتا ہے، گھاس چھوڑ دے خشک ہو جاتی ہے، سبزہ چارہ چھوڑ دے خشک ہو جاتا ہے، دریا ذکر چھوڑ دے خشک ہو جاتا ہے، پہاڑ ذکر چھوڑ دے گر جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، چشمے ذکر چھوڑ دیں خشک ہو جاتی ہیں، جو چیز ذکر چھوڑ دے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز کی بقا کا جو مدار ہے وہ اللہ کی تسبیح پر ہے۔ انسان بھی جب اللہ کی یاد چھوڑ دیتا ہے تو در حقیقت تو مر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ ایک جانور، ایک درندہ باقی رہ جاتا ہے جو کھاتا پیتا، لوگوں کو ایذا پہنچاتا اور لڑتا بھڑتا مر جاتا ہے۔ ورنہ قرآن کریم اس موت کو موت نہیں کہتا، قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جاتے ہیں، گولا لگا جسم کے پرخچے اڑ گئے، گولی لگی سینہ شک ہو گیا، تلوار سے مارے گئے بدن کے ٹکڑے ہو گئے، آپ ٹکڑے جوڑ کر کفن میں دفن کرتے ہیں، آپ کو کسی کا وجود ملتا ہی نہیں کہ اسے دفن کیا جائے۔ فرمایا لیکن انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، یہی تو زندہ ہے، یہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے پاس زندہ ہے، کھاتے پیتے ہیں، تم سے اچھی انہیں نعمتیں ملتی ہیں، تم سے زیادہ موج میں۔ لیکن جب ایمان چلا جاتا ہے تو اسے قرآن مردہ کہتے ہیں۔ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، مر جو چکے ہیں ان کو آپ کیا سنائیں گے؟ یہاں مردہ دلوں کو کہا گیا جن میں سے ایمان نہیں ہے، تو مردہ کیا سنے گا؟ تو جو چیز اللہ کی پاکی سے رک جائے وہ فنا ہو جاتی ہے۔ کائنات کے ہر ذرے کی بقا اسی پر ہے۔ اور انسان کے لیے بھی یہ دونوں طریقے ذکر ہیں کہ وہ اپنے عمل سے بھی اللہ کی یاد کرے، اپنے کردار سے اللہ کو یاد کرے، اپنی گفتار سے اللہ کو یاد کرے، اس کے اٹھنے بیٹھنے، ملنے بچھڑنے، خوش ہونے ناراض ہونے، دوستی دشمنی میں پتہ چلے، اللہ یاد آئے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آج تو کوئی سوال پیدا ہوتا ہے ہم آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، جب آپ پردہ فرما جائیں تو لوگ کیا کریں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کون انہیں سیدھے راستے پہ بلائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جن کے پاس جاؤ تو اللہ یاد آئے، ایسے لوگ جن کی محفل میں جا کر بیٹھو تو اللہ یاد آئے، وہ رہنمائی کرے۔ تو انسان کی پوری عملی زندگی بھی ذکر ہے، اس کے بعد جتنی زبانی باتیں شرعی دائرے کے اندر کرتا ہے سارا ذکر ہے۔ تسبیحات پڑھتا ہے وہ تو ہے ہی ذکر، تلاوت کرتا ہے اعلیٰ ترین ذکر ہے، درود شریف پڑھتا ہے ذکر ہے، لیکن جو باتیں عمومی بھی کرتا ہے اگر وہ خلاف شریعت نہیں ہے تو وہ بھی ذکر الہی ہے۔ چونکہ خلاف شریعت سے زبان کو کیوں روکتا ہے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو اللہ کی یاد تو آ گئی نا ساتھ۔ پھر اس کے بعد انسان کو ذکر کثیر کا حکم ہے، اور وہ ذکر کثیر ذکر قلبی ہے، ذکر خفی ہے، اللہ جسے توفیق بخشے۔ واللہ علیم بما یفعلون، کسی کی کوئی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ کریم ذاتی طور پر جانتے ہیں جو کچھ مخلوق کرتی ہے۔
ہر چیز کے کردار سے اللہ کریم ذاتی طور پر واقف ہیں، لہذا کسی کی کوئی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضر۔ فرمایا زمینوں اور آسمانوں کی کائنات کی بادشاہی ہے یہ اللہ کے لیے، اور کسی کو سجتی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ خود محتاج ہے۔ محتاج کیا حکمرانی کرے گا، محتاج کیا بادشاہت کرے گا؟ جو خود محتاج ہے، فقیر ہے، گداگر ہے، مانگنے والا ہے۔ ان اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تم تو سارے گداگر ہو، تمہیں تو ہر لمحہ ہر چیز کی ضرورت ہے، ایک ایک سانس تمہارا مانگا ہوا ہے، اتارا ہے، ایک ایک نگاہ تمہاری مانگی ہوئی ہے، ایک ایک بال تمہارا مانگا ہوا، تم تو ہمہ وقت مانگنے والے ہو، پانی دے دو، کھانا دے دو، کپڑا دے دو، یہ دے دو، وہ۔ جس جو بادشاہ بنے وہ بھی ہمہ وقت مانگ رہے ہیں۔ عام آدمی سمجھتا ہے کہ عمراء بڑی آسانی میں ہوتے ہیں، عمراء زیادہ محتاج ہوتے ہیں غریبوں کی نسبت۔ غریب آدمی تو اپنے لیے مزدوری بھی کر لیتا ہے، امیر آدمی بیچارہ تو خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتا، کوئی ہو تو پانی پلائے، وہ زیادہ محتاج ہے۔ کوئی ہو جو مجھے کھانا کھلائے، کوئی ہو جو میرا بستر لگا دے، وہ تو زیادہ فقیر ہے، وہ تو بندے بندے کا ہر لمحہ محتاج ہے۔ فرمایا بادشاہی صرف زیب ہی اللہ کو دیتی ہے جو کسی کا محتاج ہے۔ جو حق ہے اور جو کرتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ ظلم کرنے والے بھی کبھی بادشاہ ہوتے، انسانوں کے پاس وقتی لمحاتی طور پر اقتدار آتا ہے تو ظلم کرتے۔ حکمران کا کام عدل کرنا ہے، ظلم کرنا نہیں۔ حکمران کا کام اپنی رعیت کی دیکھ بھال ہے، رعیت کو اپنی دیکھ بھال پہ لگا لینا کون سا طرز حکمرانی ہے کہ رعیت حکمرانوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ حکومت کو ضرورت ہے غریبوں پہ ٹیکس لگا دو، غریب بہت، ان کے پاس بہت دولت ہے، ان سے لے کر تم حکومت چلاؤ گے۔ تو فرمایا یہ تو سارے گداگر ہیں، بیگر ہیں، مانگنے والے ہیں، یہ تو غریبوں کی چمڑی ادھیڑ کر اپنے کاروبار سلطنت چلاتے ہیں۔ حکمرانی تو اللہ کی ہے جو دیتا ہے، کسی سے لینے کا محتاج ہے، جو انصاف کرتا ہے جہاں کبھی ظلم کا گزر نہیں ہوتا، جو ہر چیز پہ قادر ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ انہیں تو دفاع کے لیے فوج چاہیے، اس کا تو حکم چلتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ اسباب کا بھی بنانے والا ہے، یہ اسباب کے محتاج ہیں، وہ اسباب کا بھی خالق ہے۔ تو فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کی بادشاہی ہے ہی اللہ کے لیے اور کسی کو سزاوار ہی نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اس لیے کہ سب کو لوٹ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ ایک وقت آئے گا جب اعلان کیا جائے گا لمن الملک اليوم، ہاں بھی دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ بھی میدان حشر میں ہیں، خدائی کے دعوے دار بھی میدان حشر میں ہیں، جمہوری حکمران بھی حاضر ہیں۔ بتاؤ حکومت کس کو سزاوار ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی چوں نہیں کرے گا۔ للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی حکومت،
ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله رکاما، اے مخاطب تو دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ کس طرح بادلوں کو اٹھاتا ہے، پانی کو کس طرح دھوئیں میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر وہ دھواں آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بادلوں کے بنتے ہیں، پھر اللہ انہیں جمع فرما دیتا ہے اور طے در طے گہرے بادل بن جاتے۔ وہی بخارات جو نظر نہیں آتے، دریا سے بھی اٹھ رہے ہیں، تالابوں سے بھی اٹھ رہے ہیں، سمندر سے بھی اٹھ رہے ہیں، دکھائی نہیں دیتے، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنتے ہیں، پھر بادلوں کو جمع کرتا ہے، پھر تہ در تہ گھٹائیں چھا جاتی ہیں۔ فطر الودق یخرج من خلالہ، ان گھٹاؤں کے درمیان پھرتے رہو، کوئی پانی نہیں ہوتا۔ آج تو ہوائی جہاز اتنا عام ہو گیا ہے نا، جتنا کہ دریڑا ہوتا تھا کبھی، تو جہازوں پہ سفر کر کے لوگوں نے دیکھا بادلوں سے اوپر نکل جاتے ہیں، بادلوں سے نیچے، بادلوں میں کوئی پانی نہیں ہے، نہ بجلی ہوتی ہے نہ پانی ہوتا ہے، کہیں نہ کوئی جہاز بجلی سے ارتھ ہوا کبھی، نہ کبھی کوئی جہاز بھیگتا ہے کہ اس پر پانی کی بچھاڑ پڑ گئی ہو، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب وہ چاہتا ہے تو ان میں سے پانی برسنے لگ جاتا ہے، ٹنوں پانی، اتنا پانی جسے زمین برداشت نہیں کر سکتی، وہ ہوا اٹھائے پھرتی ہے، جہاں چاہتی ہے لے جاتی ہے، اور جب برستا ہے تو زمین تھرا جاتی ہے اور چیزیں شہروں کے شہر غرق ہو جاتے ہیں۔ انہی بادلوں میں ہوتا ہے جہاں نہیں چاہتا نہیں۔ کتنی دفعہ انسان نے تلاش کیے ان کے اسباب، جی وہ دھوپ سے بنتے ہیں اور ہوا سے چلتے ہیں، بھئی دھوپ کون چڑھاتا ہے؟ سورج کو گرمی روشنی کون دیتا ہے؟ دھوپ میں بھاپ بنانے کی تاثیر کس نے رکھی؟ اسباب کو بنانے والا کون ہے؟ پھر اسباب کو کنٹرول کرتا ہے، یہ نہیں کہ اسباب اندھا دھند بنا رہے ہیں، جتنے چاہتا ہے اتنے بادل بنتے ہیں، جہاں کتنی دفعہ گھٹائیں چھا جاتی ہیں، ایک قطرہ نہیں برستا، اور کتنی دفعہ دھوپ ہوتی ہے، آسمان صاف ہوتا ہے، یکدم سے بادل آتے ہیں اور جل تھل کر دیتے ہیں۔ پھر ان میں سے قطرہ قطرہ بارش کا نکلتا ہے اور جل تھل کر دیتا ہے۔ آسمانوں میں جہاز فضاؤں میں بادلوں میں پھرتے ہیں، کبھی کوئی جہاز اولوں سے ٹکرایا؟ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ آج کے جہاز بادلوں سے اوپر اڑتے ہیں، جہاز میں بیٹھ کر دیکھیں تو دور نیچے بادل کی تہ نظر آتی ہے، اوپر فضا صاف ہوتی ہے، پھر جب زمین پہ اترتے ہیں پھر بادل سے گزر کے نہیں، کہیں کوئی اولے جہاز کے شیشے سے ٹکرائے نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، کبھی سنا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، لیکن وہیں سے پھر وہ اولے برسا دیتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، وہ پتھروں کی بارش ہو جاتی ہے، اولے اولے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھی بے تحاشا نہیں برستے، جہاں چاہتا ہے برساتا ہے، ایک کھیت تباہ ہو جاتا ہے، دوسرا ساتھ سلامت کھڑا ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے بچا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تباہ کر دیتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں کہ بس برسا دیے تو جہاں مرضی برستے رہے، نہیں، ایک ایک قطرے بارش پر اور ایک ایک اولے پر اس کا اختیار ہے، جہاں وہ حکم دیتا ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ یکاد سنا برقی یضرب بالابصار، جب بجلی کڑکتی ہے بادلوں میں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نگاہ اچک لے گی، اندھا کر دے گی انسان کو، لیکن بادلوں میں پھرتے رہو وہاں کوئی بجلی نہیں ہوتی۔ نہ بادلوں میں ہم نے پانی دیکھا، نہ اولے دیکھے، نہ بجلی دیکھی، وہ خود ہی جانے کہ یہ سب چیزیں اس نے کہاں سجا رکھی ہیں، کہاں چھپا رکھی ہیں، کہاں ظاہر فرماتا ہے، کب کرتا ہے، وہ قادر ہے،
بادشاہی تو اسی کو زیبا ہے۔ کوئی انسان ہے جو بارش برسا دے، کوئی انسان ہے جو مرضی سے اولے برسائے، جہاں چاہے برسے جہاں چاہے رک جائے۔ بادلوں میں نظر نہیں آتے، برستے ہیں تو حساب ہی کوئی نہیں کتنے ہیں۔ بادل میں نظر نہیں آتی، زمین پہ گرتی ہے تو برف کے طوفان جم جاتے ہیں، کتنے کتنے پہاڑ دب جاتے ہیں۔ ایسے پہاڑ ہیں جن پر سالہ سال جمی رہتی ہے، بادلوں سے جہاز گزرتے ہیں، وہاں کوئی جمع ہوا ٹکڑا برف کا انہیں نظر نہیں آتا۔ تو وہ قادر ہے، جہاں چاہتا ہے انہیں پہنچاتا ہے۔ وہ قادر ہے، اسی میں اس نے بجلی بھی رکھی ہوئی ہے، جب وہ چمکتی ہے تو آنکھیں خیرہ کر دیتی ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اور وہی ہے جو رات دن کو بدلتا رہتا ہے۔ ایک ایک رات ایک ایک دن کا حساب ہے اس کی بارگاہ میں، کتنے لمحے رات کی تاریکی ہوگی، کتنے لمحے دن کی روشنی ہوگی، بڑھاتا رہتا ہے گھٹاتا رہتا ہے۔ انسانوں نے بھی اندازے لگا لیے ہیں کہ فلاں تاریخ کو رات اتنی ہوگی، فلاں کو اتنی، اس لیے کہ اس کا نظام ایسا ہے کہ وہ مستقل ایک ڈگر پہ چلتا رہتا ہے۔ رات کو دن میں داخل کرتا رہتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن کو رات میں داخل کرنا شروع کر دیتا ہے، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ان سب چیزوں میں صاحب نظر کے لیے، اہل دانش کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ کیوں نہ ایسی ہستی کی اطاعت کی جائے؟ یہ سارا نظام کس لیے ہے؟ بارشیں کیوں برستی ہیں؟ سورج کیوں نکلتے ہیں؟ ستارے کیوں چمکتے ہیں؟ پرندے، جانور، دریا، سمندر کس کے لیے ہیں؟ ایک انسان کی خدمت پہ لگا دیے سارے۔ اور انسان میں اتنا شعور نہیں ہے کہ جس منعم حقیقی نے اس کے ذرات خاکی کو خاک سے مختلف شکلیں دے کر پھر آخر میں پانی کی ایک شکل دی، اور اس پانی کے ایک قطرے کے بھی اس میں بھی لاکھوں جرثومے ہوتے ہیں، ایک جراثیم سے پھر انسان کا وجود پیدا کر۔ اس ایک جرثومے سے لے کر تو اتنا 7 فٹ کا انسان بنایا، جوان بنایا، شکل و صورت دی، زیب و زینت دی، علم عطا فرمایا، بینائی و شنوائی اور سماعت و گویائی عطا فرمائی۔ تو اس سب کا یہ بدلہ ہے کہ تو اس کا شکریہ ادا نہ کرے، تو اسی سے بغاوت کر دے تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ تیری جوانی پھر بڑھاپے میں ڈھل جائے گی۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جن کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں ان کو تخلیق میں الٹا دیتے ہیں، وہ پھر بچے بن جاتے ہیں۔ بابا جی روٹی پہ بھی جھگڑ رہے ہیں، پانی پہ بھی جھگڑ رہے ہیں، بچوں کی طرح کپڑے پہ بھی ضد ہو رہی ہے کام، سونے جاگنے پہ بھی، رضائی کا یہ کونا ادھر ہو گئے، جس طرح چھوٹے بچے نہیں کرتے اسی طرح پھر ضعیف بھی کرتے۔ کتنی چیزیں یاد تھیں وہ بھول جاتے ہیں، بچوں کے نام تک بھول جاتے ہیں، کاروبار تک بھول جاتا ہے۔ وہ فلاں چیز تھی، میں کہاں گئی؟ کہیں رکھی تو تھی، کہاں رکھی تھی کوئی پتہ۔ یعنی بڑھاپے میں ہم اس کی تخلیق پھر الٹا دیتے، پھر وہ بچوں جیسا بن جاتا۔ تو چونکہ بزرگوں کا مزاج بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، تو اس لیے اولاد کو سمجھنا چاہیے وہ تنگ نہ آئے، گھبرائے نہیں، والدین کی خدمت کرے۔ وہ ایک بوڑھے کی حکایت بتاتے ہیں نا کہ وہ بیٹھا تھا، بیٹا بھی بیٹھا تھا، لان میں بیٹھے تھے، تو اس بابے نے کہا بیٹا وہ کیا ہے؟ ابا جی چڑیا بیٹھی ہے۔ تھوڑی دیر بابے نے پھر کہا وہ کیا ہے؟ چڑیا ہے جی۔ تھوڑی دیر بعد بابے نے پھر کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بابا تیسری دفعہ بتا رہا ہوں، چڑیا ہے، سر کھا گئے، وہ چڑیا ہے، چڑیا ہے، چڑیا ہے۔ اس نے کہا اچھا
اس نے کہا اندر جاؤ تو میرے سرہانے کے نیچے ایک کاپی رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ. وہ اٹھا لایا, اس نے کھولا, اس نے کہا دیکھو تمہاری عمر اتنی تھی, چھوٹے سے بچے تھے, تم نے 32 دفعہ پوچھا تھا وہ کیا ہے, تو میں نے 32 دفعہ بتایا تھا کہ کوا ہے. اب میں نے پوچھ لیا تو تم تیسری دفعہ چڑھ گئے ہو. جوانی بھی ڈھل جاتی ہے. اولاد کو چاہیے کہ بزرگوں کی باتوں کا برا نہ بنائے, شفقت سے پیش آئے. یقلب اللہ اللیل والنہار, رات اور دن کو عدل بدل کرتا رہتا ہے. کوئی اس کے نظام کو روک نہیں سکتا, آگے پیچھے نہیں کر سکتا. بھلا وہی ہے جو خود کو اس کے نظام کے ساتھ ملا رہے. جو اس کے نظام سے ٹکراتا ہے وہ خود ٹوٹتا پھوٹتا ہے, اس کا نظام نہیں ٹوٹتا. ان فی ذلک لعبرۃ للابصار, ان سب چیزوں میں صاحب نظر کے لیے بڑی عبرت ہے. اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے نظام میں فٹ کر لے, اس کے مطابق چلے, احکام الہی کی اطاعت کرے. مخالفت کر کے کیا وہ رات کو دن بنا لے گا یا دن کو رات بنا لے گا؟ مخالفت کر کے کیا وہ بادل کو برسا دے گا یا روک دے گا؟ کچھ نہیں کر سکے گا. اللہ کا نظام نہیں ٹوٹے گا, مخالفت کرنے والا خود ٹوٹ پھوٹ جائے. تو صاحب دانش لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہے کہ کسی ذرے کی مجال نہیں جو وہ سرتابی کرے. اگر مجھے وقتی طور پر اختیار دیا گیا ہے کہ کر کے دیکھو تو میں مخالفت کیوں کروں؟ واللہ خلق کل دابہ من ماء, اس نے ہر جانور, ہر ذی روح پانی ہی کی ایک قطرے سے پیدا فرمایا. آپ اس کی صنعت دیکھیں, انسان کے اجزاء بھی مٹی سے ہیں, جانوروں کے اجزاء بھی خاک سے ہیں, ہر ایک کا خمیر خاک سے ہے, لیکن ان خاکی ذرات کو پھر ایک پانی میں تبدیل کر دیتا. وہ کسی کی خوراک بنتے ہیں, کہیں مٹی سے پھل بنتا ہے, کہیں مٹی سے غلہ بنتا ہے, کہیں مٹی سے چاول, کہیں کوئی دوائی, کوئی جڑی بوٹی. وہ مٹی کی وہ مختلف شکلیں بالآخر گزرتے گزرتے پانی کی صورت, منی کی صورت اختیار کر لیتی ہیں, اور ایک قطرے میں لاکھوں جرثومے ہوتے. ایک جرثومے سے پھر آگے توالد و تناسل شروع ہو جاتا ہے. جانور بھی پیدا ہوتے ہیں, پرندے بھی پیدا ہوتے ہیں, حیوان بھی پیدا ہوتے ہیں, انسان بھی پیدا ہوتے ہیں. تو اس نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا. ایسا قادر ہے کہ مادے کو پیدا فرمایا, پھر مادے کو ڈھال کر سب کو ایک پانی کی شکل دی, پھر پانی سے جاندار کو پیدا کر دیا. پھر وہ ایسا قادر ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ, کوئی ایسے جاندار ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں, جیسے سانپ وغیرہ, چھپکلیاں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ, کچھ ایسے جاندار ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ, کچھ ایسے ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں. خالق سب کا ایک. جسے پیٹ کے بل رینگنے کے لیے بنایا وہ پیٹ ہی کے بل رینگتا ہے, وہ اپنے لیے ٹانگیں مہیا نہیں کر سکتا. جسے 2 ٹانگیں دی گئی ہیں اس کی 4 نہیں بنتی, اور جسے 4 دی گئی ہیں وہ 2 پر نہیں چل سکتا.
اس کے نظام کو تو دیکھو، تم مخالفت کر کے کیا کر لو گے؟ کہاں تبدیلی کرو گے؟ کیا بگڑ جائے گا؟ اس نظام میں کہاں رکھنا ڈالو گے؟ یخلق اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے اس طرح کی مخلوق پیدا کرتا ہے۔ کیا تم ایک چیونٹی کی حیث بدل سکتے ہو؟ کیا تم ایک پرندے کی صورت بدل سکتے ہو؟ کیا کسی ایک جانور کی خلاف فطرت کوئی صورت بنا سکتے ہو؟ نہیں تو پھر خود کو اس کے مطابق ڈالو بھائی، تم کیوں مخالفت مول لیتے ہو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنی خواہش کو اس کی خواہش کے مطابق ڈھال لو، کیونکہ ہوگا وہی جو وہ چاہتا ہے۔ تم قادر نہیں ہو کہ جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے، ہوگا وہی جو وہ چاہتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے آیتیں تو ایسی نازل کی ہیں جو باتیں کھول کر دیتی ہیں، کوئی غلط فہمی رہنے نہیں دیتی۔ ایسی نشانیاں نازل فرمائی ہیں، ایسی آیات نازل فرمائی ہیں، ایسی کتابیں نازل فرمائی ہیں، انبیاء نے ایسے ارشادات فرمائے ہیں جو کسی کام کسی بات میں غلط فہمی رہنے نہیں دیتے، ہر چیز کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، پھر جسے وہ چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا۔ جو یہ ساری آیات سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر ہدایت پانا چاہتا ہے، جس کے دل میں وہ آرزو ہوتی ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اور یہ ساری آیات سن کر بھی بہرا بنا رہتا ہے، اس کے دل میں ہدایت کی آرزو پیدا نہیں ہوتی، اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ یہدی الیہ من ینیب، نہا خانہ دل میں جن کے آرزو جنم لیتی ہے، ہدایت کی اللہ انہیں ہدایت فرماتے۔ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اسے محروم نہیں رکھتے، اسے ہدایت فرماتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جن گمراہیوں کا شکار ہیں، ہماری طلب صادق نہیں ہے، ہمارے اندر وہ طلب پیدا نہیں ہوئی کہ اللہ ہمیں ہدایت فرماتے، وہ پیدا کرنی چاہیے۔ کیوں گمراہ ہوتے ہیں لوگ؟ فرمایا یقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، یہ کہتے ہیں جی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہوں، میں اللہ کے نبی کو برحق رسول مانتا ہوں، میں اس کی اطاعت کروں گا، اطعنا۔ ثم تولا یتولا فریق منہم، پھر ان میں سے ایک طبقہ اطاعت چھوڑ دیتا۔ زبانی کہتا ہے اللہ کو مانتا ہوں، واحد لا شریک ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، برحق نبی ہے، میں اطاعت کروں گا، لیکن جب عملی دنیا میں داخل ہوتا ہے تو نافرمانی کرتا ہے۔ کیوں لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں اسلام کا۔ یہ مسلمانوں میں سے گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان ہی نہیں لایا، جنہوں نے قرآن کو کتاب الہی ہی نہیں مانا، جنہوں نے اللہ کے رسول کو برحق نبی نہیں مانا، وہ ہدایت کہاں سے پائیں گے؟ لیکن جو مانتے ہیں یہ کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ زبانی مانتے ہیں، عملاً اطاعت نہیں کرتے۔ ثم یتولا فریق منہم، پھر ایک طبقہ ان میں سے اپنی بات سے پھر جاتا ہے، زبانی کہتا رہتا ہے مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں۔ ایک دفعہ بہت بارشیں ہوئیں، ہمارا اجتماع ہو رہا تھا،
ہر عمارت جو ہے وہ ٹپک گئی، بہت سے گھر گر گئے، ہمیں بھی کمروں میں پھر خیمے لگانے پڑے، ساری چھتیں ٹپک گئی۔ تو لوگ گزرتے تھے گلی سے تو مسجد کے پاس سے تو توبہ 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 توبہ، مسجد میں جا کر سجدہ کو نہیں دیتا، توبہ 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 توبہ، وہ بارش نہیں گیا۔ میں نے کہا یار یہ تمہاری نرالی توبہ ہے، گلی پہ ہوتی ہے، اللہ کے گھر تو نہیں آتے ہو۔ یعنی دعویٰ کرتا ہے ہر بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے کہ میں اللہ کو واحد لا شریک حق میں مطلق مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو برحق مانتا ہوں اور اطاعت کروں گا۔ کلمہ پڑھنا خود یہ دعویٰ ہے کہ میں مانتا ہوں اس لیے میں اطاعت کروں گا، لیکن جب میدان عمل میں جاتے ہیں تو نافرمانی کرتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، یاد رکھو یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو بڑی سخت بات ہے، اسے اگر سمجھا جائے تو بہت سخت آیت، بہت ہی سخت، کہ کلمہ پڑھتا ہے، نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اطاعت، فرمایا پھر عمل اس کے خلاف کرتا ہے، اولئک وما اولئک بالمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ہم نہیں کسی پر کفر کا فتویٰ دینے کے مجاز۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ مولوی لوگوں کو کافر بناتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولوی کافر بناتے نہیں، مولوی کافر بتاتے ہیں۔ کافر تو لوگ خود بنتے ہیں، مولوی بتاتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا۔ کافر بناتے نہیں علماء، کافر بتاتے ہیں۔ اب یہ قرآن کریم کے اس انداز کو دیکھو کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ہم اطاعت کریں گے، پھر وہ اطاعت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، قرآن کہتا ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کا دعوی ایمان جھوٹ ہے۔ چونکہ دعویٰ عمل سے ثابت ہوتا ہے، دعوے کا ثبوت عمل سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے میں نے کھانا کھا لیا، وہ کھاتا نہیں ہے تو کیا اس کی بھوک مٹ جائے گی؟ کھائے گا تو مٹے گی، کہنے سے نہیں مٹے گی۔ مسلمان کہلانے سے نہیں بات بنتی، مسلمان ہونے اور مسلمان اسلام پر عمل کرنے سے بات بنتی۔ فرمایا جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور اللہ واحد لا شریک کو مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لاتے ہیں اور اطاعت کریں گے، عملاً اطاعت نہیں کرتے، وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ ایمان والے ہی نہیں، ایمان ہے ہی کوئی۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ معاملات کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کرائیں، یعنی اپنا نظام حیات اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے مطابق ڈھالیں، کہتے ہیں نہیں جی ہمیں نہیں منظور۔ اس کا مطلب ہے کہ جن مسلم ممالک میں شریعت پر عمل نہیں ہوتا اور قانون الہی کو حکومت کا قانون نہیں بنایا جاتا، اس آیت کے مطابق ان کے مسلمان ہونے میں شبہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما اولئک، یہ ایمان والے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو اذا دعوا الی اللہ، جب اللہ کی طرف بلائے جائیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کہ تمہارے درمیان فیصلہ وہ کریں، تمہارا نظام معیشت کیا ہو جو اللہ اللہ کے رسول نے دیا ہے، تمہارا نظام تعلیم کیا ہو جو اللہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں، تمہارا نظام عدالت کیا ہو جو اللہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں، تمہارا لین دین، کاروبار، معیشت، معاشرت، تہذیب، ثقافت کیا ہو جو اللہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں۔ جب یہاں بات آتی ہے
اذا فریق منہم موردون، تو ان کا ایک طبقہ منہ پھیر لیتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں بات، بلکہ ہمارے حکمران تو کہتے ہیں جی شریعت کی سزائیں ہی ظالمانہ ہیں، اور برائے نام دانشور جو بنے ہوئے ہیں، جسے انگریزی میں سو کارڈ کہتے ہیں، ہوتا نہیں لیکن اسے پکارا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں اسلام سے محبت ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، ہم نعتیں سنتے ہیں، ہم قوالیاں سنتے ہیں، ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن کیا کریں اسلام برحق ہے لیکن اس دور کا ساتھ نہیں دے رہا، یعنی نامکمل ہے، اس دور کی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں، اسلام ان کا ساتھ نہیں دے رہا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، اسلام تو قیامت تک کے والوں کا جواب ہے۔ یہ الگ بات کہ تمہیں جواب قبول نہ ہو، پسند نہ آئے، تمہاری خواہشات پوری نہ کرتا ہو، اور دیکھو ہماری قسمت، وہ بڑا منہ بنا کے جمہوریت کہتے ہیں، بڑا منہ کو بھی اس طرح لمبا ہونٹوں کو بھی کر کے جمہوریت، جمہوریت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اسمبلی کی چھان بین ہوئی تو میرا خیال ہے 3/4 تو جعلی سندیں نکلے۔ وہ ایک صاحب کے بارے ایک جج کے ریمارک ہے، تو اس کی تو میٹرک سے لے کے ایم اے تک سب سندیں جعلی ہیں، یعنی میٹرک بھی نہیں ہے وہ بھی جعلی ہے۔ اب جو بندے اتنا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ گھڑ کے بول کے جائیں گے، وہاں بیٹھ کر کون سا سچ بولیں گے، کون سی حق پرستی کریں گے، کون سا انصاف کریں گے، کیا ہوگا؟ ان کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ زمانے کے ساتھ دے سکتا ہے، اللہ کے رسول کا بھائی اللہ کے قانون نے زمانے کا ساتھ دینا ہے یا زمانے نے اس کا ساتھ دینا ہے؟ زمانہ اس کے تابع ہے، وہ زمانے کے تابع نہیں ہے۔ لوگ اس کے تابع ہیں، وہ لوگوں کی خواہشات کے تابع نہیں ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور پھر تماشے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اسلام سے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر عمل مشکل ہے، جہاں انہیں کوئی چیز مل رہی ہو فوراً اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، پھر انہیں دین یاد آ جاتا ہے، پھر اللہ رسول یاد آ جاتا ہے۔ جہاں کچھ دینا پڑتا ہو، کوئی عادت بدلنی پڑتی ہو، کوئی کرتوت چھوڑنے پڑتے ہو، وہاں کہتے ہیں جی یہ قدامت پسندی ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ اس دور کا ساتھ نہیں۔ جہاں کوئی مل رہا ہو وہاں مسلمان بن جاتے ہیں، میرا حق ہے جی، اللہ رسول نے مجھے یہ حق دیا ہے جی، قرآن نے مجھے یہ حق دیا۔ گویا دین کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، جہاں دنیا کا فائدہ ہوتا ہے وہاں بڑا اسلام کا جوش آ جاتا ہے، اور جہاں کچھ دینا پڑتا ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، فرمایا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے یا انہیں کوئی خطرہ ہے، ان یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ کا رسول ان پر کوئی ظلم نہ ڈھا دے۔ اسلام کے قانون سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیا ان کے دل تباہ ہو گئے ہیں؟ ان کے دلوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے تو ہم پر زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے؟ بل اولئک هم الظالمون، یہ جو اللہ کے قانون کو، اللہ کے رسول کے دین کو اور دینی احکام کو ظالمانہ یا جابرانہ یا وحشیانہ کہتے ہیں، در حقیقت یہ خود بڑے ظالم، ظلم یہ خود کرتے ہیں، الزام دین پہ دیتے ہیں۔ ظالم تو یہ ہیں جنہوں نے اربوں لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر رکھی حصول اقتدار کے لیے۔ یہ عجیب لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کراچی
سرکاری اعداد کے مطابق 2 کروڑ، لیکن غالباً 4 کروڑ سے زائد آبادی ہوگی۔ جی ہمیں انصاف نہیں مل رہا، 4 کروڑ لوگوں کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے، یہ ان کے ساتھ آپ انصاف کر رہے ہیں؟ شہر بند کر دیا، بیمار دوا نہیں لے سکتا، مردہ دفن کرنے نہیں جا سکتے، مزدور مزدوری پہ نہیں جا سکتا، طالب علم سکول نہیں جا سکتا، غریب آدمی کاروبار نہیں کر، یہ انصاف ہے؟ اگر تمہارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تو تم ملک کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، شہروں کے ساتھ کیا انصاف کر رہے ہیں؟ نہیں جی یہ ہمارا حق کمال ہے، دوسروں کی زندگی اجیرن کر دینا کہاں سے حق ہو گیا؟ فرمایا اپنے مطلب کے لیے کوئی چیز مل رہی ہو تو شریعت یاد آ جاتی ہے، کچھ دینا پڑتا ہو تو کہتے ہیں نہیں جی یہ قدامت پسندی ہے، یہ پرانی بات ہے۔ فرمایا یہ کیا ڈرتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادتی کریں گے؟ نہیں، بل اولئک هم الظالمون، ایسا سوچنے والے اور ایسا کرنے والے لوگ خود ظالم ہیں۔ حقیقتاً یہ لوگ خود ظالم ہیں، یہ خود انصاف سے دور ہیں، انصاف کے نعرے لگاتے ہیں لیکن خود ظلم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔